تماشا۔ ہم دنیا کے چاہے جس کونے میں بھی رہتے ہوں، ہماری پاکستان کے ساتھ وابستگی اٹوٹ ہے۔ پاکستان سے رشتہ تو ماں کے جیسا ہے، رگوں میں دوڑتے خون کے جیسا۔ تو آج کل کے حالات میں ہم کیسے انجان بن سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے سوچا کہ لکھوں کہ میں آج کل کے حالات کے بارے میں کیا سوچتی ہوں۔ پاکستان میں الیکشن 2024 میں کچھ ہی روز باقی ہیں۔ ہر روز صبح جب ٹی وی آن کرتی ہوں تو لگتا ہے جیسے کوئی بچہ جمہوریہ کا تماشا چل رہا ہے۔ یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے اور پاکستان کے ٹائم میں اتنا فرق ہے کہ ہماری صبح کا وقت ہوتا ہے لیکن پاکستانی کام سے فارغ ہو کے یہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تماشا اس لیے کہ ہر کوئی ڈگڈگی بجا رہا ہے، بچہ جمہوریہ واہ واہ، جھوم جا جھوم گیا، گھوم جا گھوم گیا، اور ہم 25 کروڑ یہ سب تماشا کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے کرتب دکھا رہا ہے، اپنے گانے سنا رہا ہے، جھوٹے نعروں کا، خیالی پلاؤ کا اور جھوٹے وعدوں کا تماشا جو ہمیں سبز باغ دکھا رہا ہے، ہمیشہ کی طرح۔ ہمیشہ اس لیے بولا کہ بچپن میں الیکشن کے زمانے میں کھیلتے کھیلتے میرا ایک جگہ سے گزر ہوا جہاں کی مصروفیات کچھ غیر معمولی لگی۔ کچھ چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، کچھ کرسیاں بھی لگی ہوئی تھیں۔ ایک طرف بڑی بڑی دیگوں میں پکوان تیار ہو رہے تھے اور دوسری طرف حلوائی گرما گرم جلیبیاں اور مٹھائیاں بنا رہا تھا۔ کچھ رنگ برنگے جھنڈے بھی لگے ہوئے تھے اور ایک بڑی بڑی مونچھوں والے انکل اجلی پوشاک زیبتن کیے، میلے کچیلے لباس میں ملبوس لوگوں کو گلے سے لگا رہے تھے اور ان کو کھانے کی دعوت دے رہے تھے۔ یہ سب میرے چھوٹے سے ذہن کے لیے اتنا غیر معمولی تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے وہاں کھڑے ایک شخص سے پوچھا، ماموں یہاں کوئی شادی ہے؟ وہ بولے، نہیں بیٹا، یہ گھمن صاحب کا ڈیرا ہے۔ ان کے اس جملے سے میری حیرانگی مزید بڑھ گئی اور اس سے پہلے کہ میں کچھ اور پوچھتی، وہ بولے، الیکشن آ رہے ہیں نا، اس لیے جلیبی کھاؤ گی؟ میں نے انکار میں سر ہلایا اور واپس آ گئی۔ کچھ دن بعد ایک اسکول میں سب لوگ جمع ہو رہے تھے۔ میں نے دیکھا تو جو جھنڈے گھمن صاحب کے ڈیرے پہ لگے تھے، 2-3 عورتیں انہی رنگوں میں لباس زیبتن کیے ہوئے تھی اور سب میں سے نمایاں نظر آ رہی تھی۔ میری نظروں کے تجسس کو دیکھتے ہوئے ایک آنٹی بولی، بیٹا یہ گھمن صاحب کے گھر والے ہیں۔ رات ہوئی تو پٹاخوں اور آتش بازی سے آنکھ کھل گئی۔ پتہ چلا گھمن صاحب الیکشن جیت گئے ہیں۔ اگلے چند برسوں تک اکثر اس جگہ سے گزری جہاں میں نے یہ سب تماشا دیکھا تھا، لیکن نہ تو وہاں کوئی بڑی مونچھوں والے انکل تھے، نہ حلوائی، نہ باورچی، نہ ہی کرسی، نہ کوئی جھنڈا۔ چند سال بعد تماشا دوبارہ لگا۔ میری ایک کلاس فیلو نے بتایا کہ اس کے چاچو الیکشن پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ کرتے کیا ہیں؟ جواب ملا، الیکشن لڑتے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن کچھ تو کرتے ہوں گے، کوئی جاب یا پروفیشن؟ بولی، نہیں، وہ ہماری زمینیں بہت ہیں تو پیسہ وہاں سے آتا ہے۔ باتوں میں مجھے پتہ چلا کہ یہ تو گھمن صاحب کی ہی بھتیجی ہے جو پچھلے چند سالوں سے غائب ہو گئے تھے۔ وہ ہر روز ہی الیکشن کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتی کہ میں اسکول کے بعد اپنی امی اور باقی گھر کی عورتوں کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں جاتی ہوں
میں نے پوچھا کیا کرنے؟ بولی چاچو کے لیے ووٹ مانگنے۔ وہاں ہم ہر گھر سے کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں، جیسے شربت، چائے، سموسے وغیرہ۔ اسکول کے راستے میں نے دیکھا کہ گھمن صاحب کے ڈیرے پہ اب کی بار کسی اور رنگ کے پرچم تھے۔ میں نے اپنی کلاس فیلو سے پوچھا تو بولی چاچو اب کی بار دوسری پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ تو اس نے بتایا اب کی بار یہ والی پارٹی جیتے گی۔ وہ کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بولی چاچو کہتے ہیں کہ اس دفعہ ووٹ نواز شریف کا ہے، کوئی مجھے جانتا ہے یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب نے ووٹ نواز شریف کو دینا ہے۔ اور یوں اس کے چاچو ایک دفعہ پھر اسمبلی میں پہنچ گئے، لیکن اب کی بار شاید وہ غائب نہ ہو سکے کیونکہ ان کی بھتیجی میری کلاس فیلو تھی اور وہ کوئی نہ کوئی بات شیئر ضرور کرتی تھی۔ اس سے مجھے کچھ ایسی باتوں کا پتہ چلا جو ابھی تک وقت کی کتاب نے لکھی ہی نہیں تھی، یعنی کچھ ایسے واقعات جو مستقبل میں ہونے والے تھے اور کچھ عرصے بعد وہ حقیقت میں رونما ہوئے۔ اور کسی پہنچے ہوئے بابے کی طرح گھمن صاحب کو ان واقعات کا پتہ تھا کہ ملکی سیاست میں یہ تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ بالکل ایسے ہی جولائی 2023 میں کچھ صحافیوں کی عمران خان سے زمان پارک میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے انکشاف کیا جب الیکشنز ہو رہے ہوں گے تو میں جیل میں ہوں گا، مجھے نااہل کر دیا جائے گا اور مجھے سزا ہو چکی ہوگی۔ نواز شریف واپس آ چکا ہوگا، اس کی نااہلی ختم ہو جائے گی اور اس کے تمام کیسز ختم ہو جائیں گے اور تمام سزائیں معاف کر دی جائیں گی۔ اس بات پر صحافی بہت حیران ہوئے اور پوچھا آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ بولے میرے ریسورسز سے مجھے انفارمیشن ملی ہے اور یہ سب لنڈن پلان کا حصہ ہے، اسی لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ فیوچر پریڈکشن کا یہ تماشا تو اکثر ہمیں اپنی ٹی وی سکرین سے نظر آتا ہے، جیسے راجہ ریاض نے اگست میں ہی ٹی وی پہ بتا دیا تھا کہ پی ٹی آئی بلے کے نشان کے بغیر الیکشن لڑے گی۔ یہاں فیصل وابڈا کا ذکر بھی ضروری ہے، جنہوں نے آج سے 2-3 ماہ قبل ہی بتا دیا تھا کہ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی سے بلہ لے لیا جائے گا۔ میں ان پہنچے ہوئے سیاسی بابوں میں نون لیگ کے ان بابوں کا ذکر بھی ضرور کروں گی جو ماضی قریب میں یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ نواز شریف تب واپس آئے گا جب جسٹس بندیال چلے جائیں گے اور فیض عیسیٰ چیف جسٹس بنیں گے، اور یہ کہ جب انہیں رسک فری واپسی کی گارنٹی دی جائے گی اور ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے، تب نواز شریف واپس آئے گا۔ تب یہ سب باتیں خیالی پلاؤ لگتی تھیں، مگر آج ہم یہ سب حقیقت میں دیکھ رہے ہیں کہ کہانی لکھنے والے نے جو کہانی لکھی وہ سب واقعات ایک کے بعد ایک رونما ہو رہے ہیں۔ دیکھتا جا شرماتا جا، یہ کیسا تماشا ہے کہ نواز شریف اور بلاول کو پروٹوکول مل رہا ہے اور وہ جلسے پہ جلسہ کر رہے ہیں، اور عوام جس پارٹی کے ساتھ ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ملک کی ہر چھوٹی سے چھوٹی جماعت بھی آزادی کے ساتھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر سکتی ہے، لیکن پاکستانیوں کی میجورٹی جس پارٹی کی سپورٹر ہے اس کے لیے 144 لاگو ہے۔ ملک بحرانوں کا شکار ہے اور یہاں کسی کو کوئی فکر نہیں، ہر کوئی اپنا تماشا کرنے میں مصروف ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ چنو نئی سوچ کو، اور کسی کا نعرہ ہے کہ پاکستان کو نواز دو۔ کوئی تیر سے شیر کا شکار کرنا چاہتا ہے اور کوئی اپنے اوپر ہوئے ظلم کی سچی جھوٹی داستانیں سناتا ہے۔
کوئی مذہب کارڈ یوز کر رہا ہے تو کوئی نسلی امتیاز کا پرچار کر رہا ہے، مگر یہ لوگ اس بات سے انجان ہیں کہ کیمرے کی دوسری طرف بیٹھے لوگ اب باشعور ہو چکے ہیں۔ وہ جان گئے ہیں کہ یہ ایک ہی سکے کے دونوں طرف کی مختلف تصاویر ہیں، جو اس تماشے کے سیزن میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن اصل میں ان کے مقاصد ایک ہیں۔ ان کو عوام سے کوئی سروکار نہیں۔ کسی نے 1.5 لاکھ کی ٹوپی پہن رکھی ہے تو کسی نے جوتے، کسی کی امپورٹڈ جیکٹ ہے اور کسی کے پرس کی قیمت لاکھوں میں ہے، اور آج کل تو وہ روٹی، کپڑا اور مکان اور خوشحال پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ان نعروں میں کوئی برائی نہیں، لیکن پچھلی کئی دہائیوں سے یہی چہرے حکومتی بالاخانوں پہ براجمان رہے ہیں، مگر ہم لوگ تو وہیں کھڑے ہیں جہاں ہمیشہ سے تھے۔ یہ صرف ان کا ووٹ مانگنے کا ڈھونگ ہے۔ جب یہ ووٹ لے لیتے ہیں تو ان کا عوام سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور دوبارہ سے جب تماشے کا سیزن آتا ہے تو دوبارہ پھر ڈگڈگی بجائی جاتی ہے۔ شاید ہم لوگ بطور قوم ایسے ہی ہیں، تماشا دیکھنے والے، لیکن اب ہمیں بدلنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بظاہر نظر آتے سلیکشن نما الیکشن کو اپنے ووٹ کی طاقت سے بدلنا ہوگا۔ صرف آپ کا ووٹ ہی اس سلیکشن کو الیکشن بنا سکتا ہے۔ 8 فروری کو آپ کو نکلنا ہوگا پاکستان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے۔ یہ مت سوچیں کہ میری پارٹی کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے، میرے ووٹ سے کون سی تبدیلی آ جائے گی، میرے ووٹ کا کیا فائدہ، جس کو سلیکٹ کیا گیا ہے اگلا وزیر اعظم تو وہی ہوگا۔ نہیں، آپ نے ووٹ لازمی ڈالنا ہے، کیونکہ تبدیلی آپ کے ووٹ کی پرچی پہ ہے۔ آپ کا ووٹ ہی آپ کی اصل طاقت ہے، وہی آپ کے لیڈر کو انصاف دلا سکتا ہے۔ اپنے ووٹ سے اپنی تقدیر بدل ڈالیں، بتا دیں کہ اس پاک سرزمین کے آپ ہی وارث ہیں، اور آپ کی مرضی کے بغیر کوئی سلیکشن نہیں ہو سکتی۔ اپنی طاقت کو پہچانیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بازیچۂ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔